اللہ تعالیٰ کو کسی بھی دوسرے دن کا نیک عمل ان دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے، لہٰذا تم ان دنوں میں کثرت کے ساتھ تکبیر، تحلیل اور تحمید کا اہتمام کرو۔ اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے کہ جتنی ہیرا پھیری ہم ان 10 دنوں میں کرتے ہیں شاید ہی کم کرتے ہوں۔ اس 10 دنوں میں تو ہمارے طور طریقے بدلنے چاہیے، لیکن ہم ان 10 دنوں میں سب سے زیادہ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ حج کے دنوں میں آپ لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ اے بی میڈیا کے پلیٹ فارم سے محمد سہیل ریاض آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اسلامی سال کے آخری مہینے ذوالحج کی آمد ہے۔ ناظرین، اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، خاص طور پر اس کے ابتدائی 10 دن جن کو عشرہ ذوالحجہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہی وہ 10 دن ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی دوسرے دن کا نیک عمل ان دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے، لہٰذا تم ان دنوں میں کثرت کے ساتھ تکبیر، تحلیل اور تحمید کا اہتمام کرو۔ اور ناظرین، یہی وہ 10 دن ہیں جن کے بارے میں سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں ان میں سے ان 10 ایام یا راتوں کی قسم بھی کھائی گئی ہے۔ ناظرین، یہ 10 ایام اپنے اندر بہت سی عبادات کو جمع کرتے ہیں، جن میں صدقہ خیرات، روزہ، راتوں کی عبادت اور انہی دنوں میں آگے چل کر حج کی ادائیگی اور یوم عرفہ کا اہم روزہ بھی شامل ہے۔ ان سارے موضوعات کو سمجھنے کے لیے ہم نے اپنے آج کے پروگرام میں حافظ محمد سعید فاروقی صاحب کو دعوت دی ہے۔ آپ ادارہ علم و آگہی سے ایک عرصہ سے وابستہ ہیں، درس و تدریس کے ساتھ بھی وابستہ ہیں، کئی علمی اور ادبی پلیٹ فارم کا آپ حصہ ہیں اور میڈیا کی ایک مشہور شخصیت ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو سعید صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے انتہائی مصروف وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ عشرہ ذوالحجہ کا اب آغاز ہوا ہی جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی جو خاص فضیلت بیان کی گئی ہے تو وہ اس کے بارے میں فرمائیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل صاحب، ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آپ بر وقت موضوع کا انتخاب کرتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہت شکریہ۔ اصل میں سہیل صاحب، اللہ رب العزت کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ بار بار انسان کو موقع دیتا ہے، اور بے شمار ایسے موقع ہیں جس میں انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتا ہے، کم وقت میں زیادہ نیکیاں حاصل کر سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے بہت بڑے پیکج دیے ہیں۔ اس میں رمضان کا آخری عشرہ دیکھ لیں، اسی طریقے سے آپ محرم کے عشرے کا بھی دیکھ لیں، اس میں بھی روزہ ہے، اور اسی طریقے سے عشرہ ذی الحجہ کی تو فضیلت ہی کیا کہنے، جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا سوال میں۔ تو والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اب مخلوق جب قسم اٹھاتی ہے، یعنی آپ اٹھائیں، انسان اٹھائیں، فرشتے اٹھائیں، جن اٹھائیں، تو وہ اللہ رب العزت کی قسم اٹھائیں گے، اس لیے کہ اللہ سب سے بڑی ذات ہے، اس کے علاوہ قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ جب اللہ رب العزت قسم اٹھاتے ہیں کسی چیز کی تو اللہ کو قسم کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی بات میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اللہ کے کہہ دینا ہی کافی ہے، لیکن قسم اٹھائیے اس کی اہمیت واضح کرنے کے لیے۔ اور پھر جب جس چیز کی قسم اٹھائیے نا، بعض دفعہ اس چیز کی اہمیت بہت ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھا کے ان دنوں کی اہمیت بتلائی ہے، ذرا واضح کی ہے۔ ہاں جی، کہ کتنا اہم یہ دن ہے۔ اور اس میں علماء لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پورے سال میں ان 10 دنوں میں ساری عبادات کو اکٹھا کر دیا۔ بالکل ٹھیک۔ اس میں روزہ بھی ہے، اس میں حج بھی ہے، قربانی بھی ہے، صدقہ خیرات بھی ہے، ذکر و اذکار بھی ہے، یعنی جو عبادات آپ کر سکتے ہیں وہ ساری اس میں جمع ہوتی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اب رمضان میں حج تو نہیں ہو سکتا، عمرہ کر سکتے ہیں، اس میں عمرہ بھی، حج بھی، یعنی تمام عبادات کی سب سے بڑی عبادت جو وہ حج ہے، وہ ان دنوں میں ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے ان دنوں کی بڑی اہمیت ہے، اور اس میں 3 بڑے دن موجود ہیں۔ یوم ترویہ ہے 8 تاریخ کا، اور یوم عرفہ ہے، یوم نحر ہے۔ یہ 3 دن بڑے دن بہت فضیلت کے دن، بہت فضیلت والے یوم عرفہ، جس میں انسان سب سے زیادہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھے شکست ہو گئی اور میں برباد ہو گیا ہوں، اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے اور سر میں مٹی ڈالتا ہے۔ تو یہ دن اس کے لیے بڑی ندامت کا دن ہے، شرمندگی کا دن ہے، اس کے لیے شکست کا دن ہے۔ اس میں اللہ رب العزت سب سے زیادہ اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں۔
تو ان دنوں کی فضیلت اس کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان دنوں کی اہمیت نہیں جانتے. بہت سارے لوگ اپنی روٹین میں رہتے ہیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ جتنی ہیرا پھیری ہم ان 10 دنوں میں کرتے ہیں شاید ہی کم کرتے ہوں کیونکہ قربانی کے لین دین ہے, ٹرانسپورٹ کے کام ہیں, چارے کے ہیں, کتنے ہی کاروبار سارا کام تو کہ قربانی میں آ جاتے ہیں. اب قربانی جانور بیچنے والے کتنی 2 نمبریاں کرتے ہیں. اب میں صبح سے اب تک کتنے ہی ایسے میسیج دے چکا ہوں, وہ جو لوگ سوال پوچھتے ہیں, تصویریں بھیج رہے ہیں, یہ کسی کا کان کٹا ہوا ہے, کسی کا وہ سینگ ایسے لگایا ہوا تھا اب وہ پتہ چلا ہے, کسی کا کسی کو کچھ مسئلہ, اور اس طرح ان کو خوراک دیتے ہیں کہ وہ بھاری لگے ہیں. یہ ساری 2 نمبری کس کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ اس جانور کے لیے جو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے. یعنی لین دین کے معاملات میں ان 10 دنوں میں تو خیر خواہی بڑھنی چاہیے تھی. اس 10 دنوں میں تو ہمارے طور طریقے بدلنے چاہیے, لیکن ہم ان 10 دنوں میں سب سے زیادہ اللہ کو بھول جاتے ہیں. یہ بڑے اہم دن ہیں, قیمتی ترین دن ہے, اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. اس کو ذکر و اذکار میں اپنی روٹین بنانی چاہیے, ایک ٹارگٹ بنا لینے چاہیے کہ میں نے بھی ان 10 دنوں میں اتنا قرآن مجید پڑھنا ہے, اتنا ذکر و اذکار کرنے ہیں, اتنے نوافل پڑھنے ہیں, اتنا صدقہ خیرات کرنا ہے, اپنے رشتہ داری کو جوڑنا ہے, ان کے قریب جانا ہے, اور جتنی بھی عبادات ہیں معاملات ہیں ان سب کو آپ نے بہتر کرنا ہے. بالکل ٹھیک. فاروقی صاحب یہ فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ تکبیر, تحمید اور تحلیل. یہ پہلے تو میں چاہوں گا کہ ناظرین کے لیے ان الفاظ کی وضاحت کریں کہ ان سے مراد کیا ہے, اور پھر یہ تکبیرات کیا ہیں. تکبیر سے مراد اللہ اکبر, تسبیح سے مراد سبحان اللہ, تحمید سے مراد الحمدللہ. تو یہ تسبیحات ہیں, ذکر و اذکار ہیں, اور پھر سب سے زیادہ جو تکبیرات ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 10 دنوں میں ہی تکبیریں پڑھتے تھے. بلکہ بعض دفعہ تو صحابہ کے بارے میں آتا ہے ان کے گلے بیٹھ جاتے تھے. تو تکبیرات کا اہتمام کرنا یعنی چاہیے, ان 10 دنوں میں بلند آواز سے. تو تکبیرات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے, ذکر و اذکار کا کرنا چاہیے. بات تو یہی ہے کہ ان دنوں میں ہمارے اندر تبدیلی ضرور آنی چاہیے, یعنی اللہ کا قرب نظر آنا چاہیے, اور اپنی روٹین ایسی سیٹ کرنی چاہیے کہ پتہ چلے کہ اہتمام کیا گیا, ہم 10 دن آئے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. جب آپ اہتمام کرتے ہیں اللہ رب العزت آپ کو ویسے اپنے قریب کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک. فاروقی صاحب یہ فرمائیں کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا, یعنی کیا ایک روزے کا ثواب 1 سال کے برابر ہے؟ جی, یہ جو یوم عرفہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بڑا عظیم روزہ ہے. 1 سال پچھلے گناہ اور 1 آئندہ, یعنی آنے جو گناہ کرنے وہ بھی معاف ہے. بالکل ٹھیک. ابھی آپ نے گناہ کرنا ہے, اس کی معافی کا بھی اعلان, اس کی معافی. یہ یاد رکھیں یہ صغیرہ گناہ کبیرہ نہیں ہے. تو یہ بڑا اہم ہے. گرمی کا روزہ ہے, مشکل ضرور ہے, لیکن یہ کہ اس کی فضیلت بہت ہے. اور عام دنوں کا جو ہے عرفہ کا تو ہو گیا 2 سال کا, جو عام دنوں کے ہیں, عام دنوں کے یعنی کہ جو 9 دن ہیں باقی, 8 دن باقی. تو اس میں یہ ہے کہ یہ میں نے بتایا نا کہ ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی ہے. روزہ صحابہ رکھتے, 3 اشروں میں روزوں کا بڑا اہتمام کرتے تھے. ویسے رمضان کے تو آخری اشرے ویسے روزے ہوتے ہیں, تو ان دنوں میں صحابہ کی بڑی ہوتی تھی, روٹین ہوتی تھی, اور محرم کے حوالے سے بھی صحابہ کے بارے میں آتا ہے. تو بہرحال ان 10 دنوں میں 9 دنوں میں روزے کا اہتمام یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے. کوئی کر سکتا ہے تو ضرور کرنا چاہیے اس کو, کیونکہ اس میں جو بھی نیکی آپ کرتے ہیں وہ عام دنوں کے برابر نہیں ہے. بہتر سے اس کی رات کی عبادت, اس کی دن کی عبادت بڑی اہم ہے. بالکل ٹھیک. آپ نے ذکر کیا ہے 9 تاریخ یعنی یوم عرفہ کا روزہ. ایک لوگوں کے اندر ایک غلط فہمی اس بارے میں ہمیشہ پائی جاتی ہے کہ کیا یہ وہ دن ہے جس دن حاجی حضرات جو سے ہیں وہ وہاں پہ میدان عرفات میں بیٹھے ہیں, یا ہم اپنے ملک اپنے علاقے کو دیکھیں گے اس کی 9 تاریخ کو روزہ رکھیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے, اور اس میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے. سوشل میڈیا پہ بڑا اس کے اوپر مختلف آراء بھی موجود ہوتی ہیں ان دنوں میں. اصل پہلی بات تو یہ کہ یہ حاجی کے لیے روزہ ہوتا ہے نہیں, کیوں حاجی حالت سفر میں ہوتا ہے. وہ وہاں جو نمازیں پڑھتا ہے مینا میں, عرفہ میں, وہ قصر پڑھتا ہے. تو جب قصر پڑھ رہا ہے تو روزہ تو اس پہ نہیں ہے. تو یہ ویسے بھی نفلی روزہ ہے, اس پہ فرضی روزہ بھی ہوتا تب بھی اس نے نہیں کرنا تھا. تو یہ باقی جو ادھر نہیں ہے, حج پہ نہیں ہے, وہ باقی کے لیے یہ فضیلت والا عمل موجود ہے. لیکن یہ مطلع کے حساب سے ہوتا ہے. مثال کے طور پر اب اس وقت سعودی عرب میں 2 بجے ہیں, ہمارے 4 بجے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 گھنٹے کا فرق ہے. اب وہاں اذان ہوگی تو ہم یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے. جب ہم نماز نہیں پڑھ سکتے تو چاند کے حساب سے بھی ہم اسی طریقے سے چلیں گے, ٹھیک ہے نا. جب ہم نمازیں اپنے مطلع کے اعتبار سے پڑھتے ہیں, جیسے سورج غروب ہوگا ہم روزہ افطار کرتے ہیں,
اور پھر ہم دوسرے جو رمضان کے روزے بھی اپنے مطلع کے حساب سے رکھتے ہیں. تو ہمارا جو 9 تاریخ ہوگی بہتر یہی ہے کہ ہم اسی 9 تاریخ کو رکھیں. یعنی ہمارے جس دن نازل حج ہوگی تو اس دن ہم اس لیے اس کو اسی کو ہی بہتر ہے کہ ہمارے اس میں آپ پریشان ہونے کی، کیونکہ ہماری تو 9 تاریخ اسی دن کی ہے. لیکن میرے خیال میں جو ڈاؤٹ یہاں پہ آتا ہے وہ یوم عرفہ جس دن وہ عرفات کے میدان میں بیٹھے ہیں، وہ تو شاید وہاں کے روایج کے مطابق انہوں نے نام رکھا ہے. اس کو کہہ دیتے ہیں 9 تاریخ ہمارے ہاں یہ. اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ تو سارے دن فضیلت والے ہیں. اور نفلی روزہ ہو جائے گا. نفلی روزہ کو رکھ لے گا تو اس ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس نے غلط کیا، لیکن اکیلا اس کا نہ رکھے. مطلب کہ ساتھ 9 کا ضرور رکھ لے، اپنی 9 کا ضرور رکھ لے، باقی جو مرضی کر لے. فاروق صاحب یہ فرمائیں کہ راتوں کی عبادت، کیا بعض سوشل میڈیا پر کئی سائٹس پہ لکھا گیا ہے کہ یہ اس کی راتوں کی عبادت ان 10 دنوں کی لیلۃ القدر کے برابر ہے؟ نہیں، ایسی کوئی حدیث موجود نہیں کہ اس کی لیلۃ القدر کے برابر ہے. بہرحال اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے ان 10 دنوں کا وہ فضیلت والا ہے. وہ رات کو بھی عبادت کریں، دن کو بھی کریں، شام میں بھی کریں، صبح میں بھی کریں، تو اس کی فضیلت موجود ہے. شب قدر کے حوالے سے اس کی مماثلت یا اس کے برابر ہے یا کم میں زیادہ، وہ کوئی حدیث تو ایسی موجود نہیں ہے. لیکن یہ کہ بہرحال یہ بہت فضیلت والے دن اور راتیں ہیں، اس کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے. رات کو قیام کا اہتمام ہونا چاہیے. رات ہماری فضولیات میں نہیں گزرنی چاہیے اور سوشل میڈیا پہ نہیں گزرنی چاہیے. یعنی جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہمارا فرق ضرور ہونا چاہیے ہماری روٹین میں، تاکہ اللہ کو ہم یہ پیغام دیں کہ ہم ان 10 دنوں کی قیمت کو زیادہ قیمتی بنانا چاہتے ہیں. ان 10 دنوں کو قیمتی بنا رہے ہیں، اللہ ہمیں تو معاف کر دے. تو انسان تو ایک قدم اٹھاتا ہے، اللہ اس کی طرف تیزی سے آتے ہیں، بھاگ کر آتے ہیں. صحیح صاحب، یہ فرمائیں کہ جن حضرات نے قربانی کرنی ہے ذو الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے، کیا صرف ان کے لیے ہی لازم ہے کہ وہ اپنے کیا کہتے ہیں ناخن، بال وغیرہ، کسی بھی حصے کے بال؟ حدیث میں تو انہیں کے بارے میں آتا ہے سہیل صاحب کہ جنہوں نے قربانی کرنی ہے ان کو چاہیے کہ وہ چاند نظر آنے سے پہلے اپنی حجامت وغیرہ کروا لیں، اور جیسے ہی وہ قربانی کر لیں تو اپنی وہ حجامت دوبارہ کروائیں. ان 10 دنوں میں وہ اپنی حجامت نہیں کریں گے. تو بہرحال اگر کوئی اس نیت سے دوسرے بھی کرتے ہیں تو ان کو بھی اجر ملے گا. علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی اس اجر میں ضرور شامل ہوں گے. جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، نیت ہے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کے پاس کوئی بندوبست نہیں ہوتا، اچانک اللہ رب العزت کر دیتا ہے اور آخری دنوں میں بندوبست ہو جاتا ہے. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے سب لوگوں کو کہ اس ثواب کی نیت سے وہ بھی اس میں شامل ہونے کی کوشش کریں. صحیح صاحب، یہ ایک بات فرمائیں کہ یہ جو ہم یہ کرتے ہیں، یہ ناخن کاٹ لینا اور پھر ان 10 دنوں میں ناخن وغیرہ یا بال وغیرہ نہ کاٹنا، کیا یہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت کے لیے ہے؟ اس میں حکمتیں تو بہت ساری علماء نے بیان کی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جیسے ہمیں شریعت نے کہہ دیا ہمیں سمعنا و اطعنا کرنا چاہیے، مان لینا چاہیے، لیکن اس میں بڑی خوبصورت بات وہ یہ ہے اطاعت اور فرما برداری. اسلام کہتا ہے جی جو الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، اور دوسری طرف یہ کہ ان دنوں میں صفائی کریں نا آپ. ٹھیک، اس میں ایک بڑی زبردست لاجک ہے. وہ یہ ہے کہ اسلام نے اگر کہہ دیا نا آپ کو 345 دن کہہ دیا ہے کہ صفائی کریں، تو یہ آدھا ایمان ہے، تو وہ ہمارے لیے ایمان ہے. اب اسلام نے کہہ دیا کہ 10 دن آپ نے صفائی نہیں کرنی، تو یہ بھی اطاعت اور فرما برداری ہے. حکمت اللہ جاننے والا، بے شمار علماء نے حکمت بیان کی ہے کہ ان سے مشابہت بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے. یعنی انسان ان دنوں میں اپنے آپ کی طرف توجہ نہ کرے، اپنی جو اپنی اس کی شخصیت ہے اس کی بناوٹ میں نہ لگ رہے، اس کی خوبصورتی میں نہ لگ رہے، اس کو صرف اللہ ہی یاد ہونا چاہیے. وہ جس کو کہتے ہیں نا درویشی کی زندگی ان 10 دنوں میں بنے، اس کی ساری توجہ اللہ کی طرف، اپنے ٹپ ٹاپ کی طرف اور اپنے ناخنوں کی طرف، بالوں کی طرف، اپنی جو ہے وہ میک اپ کی طرف نہیں ہونی چاہیے، صرف اور صرف اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. صحیح صاحب، میں استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ کا ایک دیکھ رہا تھا کلپ، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان 10 دنوں میں آپ خاص طور پہ کوشش کریں کہ اپنے اخلاق کو توجہ کے ساتھ بہتر بنائیں. جی اپنی گفتگو کو یہ سلیقہ بنائیں، لوگوں کو ٹونٹنگ باتیں نہ کریں، لوگوں کو تانے یہ نہ کریں، پھر دوسرے جو ناراض ہیں ان کو منائیں، تحفے تحائف کا تبادلہ کریں. اس بارے میں آپ دیکھیں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، قرآن میں ہے کہ حج کے دنوں میں آپ لڑائی جھگڑا نہ کریں. ویسے بھی یہ حکم موجود ہے، اگرچہ یہ حجیوں کے لیے، دن تو حج کے ہی ہے نا، ایام الحج ہی ہے نا. یہ ان 10 دنوں میں یہ ایک ٹریننگ ضرور انسان کی ہونی چاہیے کہ، اور اس میں حج ہمیں سبق بھی یہی دیتا ہے. حج کے موقع پر ساری دنیا سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ان کی طبیعتیں مختلف،
ان کی باڈی مختلف، ان کی باڈی لینگویج مختلف، ان کی لینگویج مختلف، ان کی بود و باد مختلف، ان کے رویے مختلف، وہ سارے ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں. اس میں قدم قدم پہ دل کرتا ہے کہ بندہ لڑ پڑے کسی سے، کیونکہ طبیعتیں مختلف ہیں، مزاج مختلف ہیں. لیکن وہاں قرآن نے سب سے پہلے یہی بتایا کہ آپ نے لڑنا نہیں ہے. تو وہاں سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں ان دنوں میں ایک اپنے اخلاق کو بہتر ضرور کرنا چاہیے کہ ان 10 دنوں میں جس طرح آپ عبادات کی طرف توجہ کریں، معاملات کی طرف توجہ کریں، اخلاقیات بھی سنوارنی چاہیے. وہ تو ہر وقت کرنی چاہیے، لیکن یہ جب ایک خاص پیکج اللہ کی طرف، تو اس میں ہر چیز کا لحاظ ضرور رکھنا چاہیے. اور ایک آخری سوال آج کے پروگرام کے لیے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کا عمل کسی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کیا جہاد بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جہاد بھی. اب وہ کیا صرف ان 10 دنوں کے اندر جہاد سے زیادہ یہ فضیلت ہے یا عام باقی دنوں میں؟ نہیں، اس میں اصل میں یہ ایک فضیلت بیان کی نا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسے دن نہیں ہے جس میں اتنی فضیلت ہو ان دنوں کے برابر، یہ سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہے. صحابہ نے کہا جو جہاد پہ جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ بھی نہیں. ہاں، اگر کوئی بندہ جہاد پہ چلا گیا ہے اور وہ جہاد کرتے کرتے اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، مال بھی قربان کر دیتا ہے، وہ تو فضیلت والا ہے. یعنی کہ وہ ایک جہاد بہت بڑا عمل ہے کہ اس کا بھی خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. یعنی یہ اتنا بڑا عمل. تو ایسے ہی ان دنوں میں آپ کے اعمال جو ہیں وہ بہت بہت فضیلت والے ہیں. جس طرح جہاد فضیلت والا ہے، اسی طریقے سے ان دنوں میں بھی بڑے فضیلت والے اعمال ہیں، اس کو معمولی نہ سمجھیں. لہذا یہی میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں ہر چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اپنی نمازیں بہتر کرنی چاہیے، اپنی تلاوت کی طرف توجہ کرنی چاہیے، ذکر و اذکار کی طرف توجہ کرنی، بلکہ ایک میٹنگ بلائیں گھر میں بیٹھ کر، گھر والوں کی، فیملی کی، کہ بھئی ہم جس طرح آپ کوئی اہم کام گھر میں کرنے لگے ہوں، کوئی شادی کا فنکشن ہے، کوئی منگنی کوئی بھی ہے، ہم ایک کوئی مہمان آنے ہوں تو ہم ایک پلاننگ کرتے ہیں کہ کیسے کیسے کرنا ہے. تو اسی طریقے سے گھر کے افراد کو، بچوں کو، فیملی کو بٹھا کے پلاننگ کرنی چاہیے کہ ہم یہ 10 دن ہیں کیسے کیسے، بھی آپ کیسے گزاریں گے، آپ کیسے گزاریں گے، آپ کیسے گزاریں گے. ان کو گائیڈ لائن دیں. جب آپ اتنا تھوڑا سا کر لیں گے، ہر ایک کے ذہن میں توجہ ضرور جائے گی کہ یہ تو ہم سوچا ہی نہیں تھا ہم نے، اور بچوں کے اور فیملی کے ذہن میں یہ بات ضرور آئے گی کہ یہ بڑے اہم دن ہیں. صحیح صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا. انشاءاللہ ہم آپ کو آئندہ بھی دعوت دیتے رہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگ 2 چیزوں کے بارے میں غفلت میں ہیں، ایک صحت اور دوسرا فراغت. ناظرین، یہ دونوں نعمتیں آج ہمارے پاس موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عشرہ ذوالحجہ ایک بار پھر ہماری زندگی میں آنے کو ہے، اور کسی بھی وقت آج یا کل اس کا آغاز ہو جائے گا. ناظرین، اس نعمت کا احساس ہمیں ہونا چاہیے، اور ہمیں خاص طور پر اپنے طور طریقوں، اپنی روزمرہ کی جو معمولات ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے احکامات کی روشنی میں اپنے اس 10 دنوں کو ہمیں لازمی سنوارنا چاہیے. جس حد تک ہو سکے، اس میں کوئی پابندی اپنے اوپر نہ لگائیں، لیکن جس حد تک ہو سکے نیک سے نیک اعمال کریں، تکبیرات اور روزے کا اہتمام کریں، اور یہ اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں کے اوپر اس ماحول کو طاری رکھیں کہ یہ 10 دن اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک تحفہ اور ایک انعام ہے. اپنی زکارب، اپنے دوستوں کو خیال رکھیے گا. آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.